بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نصیحت میں کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ بعض اوقات کسی انسان کو لوگ اچھا بھی گردانتے ہیں، کچھ لوگ کسی کو برا گردانتے ہیں۔ آپ بھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں تفریق کرتے ہیں لوگوں میں، بعضوں کو اچھا سمجھتے ہیں، بعضوں کو برا سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں بھی یہ فرق ہے۔ بعضوں کو اللہ رب العزت اپنا نیک اور صالح، مقرب اور محبوب بندہ گردانتا ہے، بعضوں کو نافرمان گردانتا ہے، بعضوں کو اللہ رب العزت جنت کی بشارت دیتے ہیں، جنت کا وعدہ کرتے ہیں، بعضوں کو دوزخ کی وعید کرتے ہیں، دوزخ سے ڈراتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں کئی لوگوں کو اللہ رب العزت نے مختلف آیات میں ذکر کر کے آخر پہ کئیوں کو فرمایا کہ یہ محسنین ہیں، کئیوں کو کہا یہ صالحین ہیں، کئیوں کے لیے کہا یہ متقین ہیں، کئیوں کے لیے کہا یہ صابرین ہیں، کئی لوگوں کے لیے کہا یہ شاکرین ہیں، کئی لوگوں کے لیے کہا یہ قانتین ہیں۔ الغرض طرح طرح کے القاب ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اچھے لوگوں کو ان سے نوازا ہے، ان کے کام کے حساب سے، ان کے اعمال کی مناسبت سے، ان کے احوال کی مناسبت سے۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کہا یہ ظالمین ہیں، یہ ظلم کرنے والے ہیں، یہ زیادتی کرنے والے ہیں، یہ گناہ کرنے والے ہیں، یہ ناشکری کرنے والے ہیں، یہ بات کو نہ سمجھنے والے ہیں، نصیحت قبول نہیں کرنے والے۔ فاسقین کہا، یعنی جنہوں نے انکار کر دیا کھلا، ان کو تو کافرین کہا، مشرکین کہا، مگر پھر اس دائرے کے اندر منافقین بھی کہا ہے، طاغین بھی کہا ہے، فاسقین بھی کہا ہے، ظالمین بھی کہا ہے۔ تو یہ مختلف ٹائٹل ان لوگوں کو دیے ہیں جو اچھے نہیں گردانے جاتے۔ تو یہ فرق ہے لوگوں میں۔ سو آپ بھی اپنی زندگی میں لوگوں کے بارے میں الگ الگ رائے رکھتے ہیں، لوگ آپ کے بارے میں بھی اسی طرح سمجھیں کہ الگ الگ رائے رکھتے ہوں گے۔ پہلی چیز تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ ذہن میں جما لیں کہ یہ حق صرف آپ کا نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے بارے میں اچھی یا بری رائے رکھیں، اور دوسروں کے بارے میں یہ خیال کریں کہ یہ آدمی اچھا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ زیادتی کرنے والا ہے، یہ جھوٹ بولنے والا ہے، یہ دھوکہ دہی کرنے والا ہے، یہ مجھ سے حسد کرتا ہے، میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، میری بھلائی اس کو گوارا نہیں ہے۔ جیسے آپ سوچتے ہیں، کبھی نہ بھولیں کہ اسی طرح لوگ آپ کے بارے میں بھی سوچتے ہوں گے۔ اگر آپ کا یہ رائٹ ہے، حق ہے کہ لوگوں کے بارے میں رائے قائم کریں، تو اسی طرح ہر دوسرے شخص کا بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ رائے قائم کرے۔ لہذا رائے قائم کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، آپ بھی اور دوسرا شخص بھی جس کے بارے میں آپ نے رائے قائم کی ہے، دونوں ایک ہی فوٹنگ پہ کھڑے ہیں۔ اس امر کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو رائے آپ نے قائم کی ہے وہی درست ہے۔ ممکن ہے جو رائے دوسرے نے قائم کی ہو آپ کے بارے میں وہ درست ہو۔
کبھی آپ کی رائے درست ہوگی کسی کے بارے میں، کبھی دوسرے شخص کی رائے درست ہوگی، لیکن انسان جو لغزش کرتا ہے اور بھٹکتا ہے اور اپنی اصلاح کا دروازہ جہاں جا کے اس پر بند ہو جاتا ہے، اپنی زندگی میں امپروومنٹ کرنے کا، اصلاح کرنے کا، قرآن مجید نے، یاد رکھ لیں، گناہ کرنے والے کو، غلطی کرنے والے کو قرآن مجید نے ظالم نہیں کہا اور جہنمی نہیں کہا اور دوزخی نہیں کہا، اور اپنے غیظ و غضب کا نشانہ قرار نہیں دیا جس نے غلطی کی ہے، جس نے گناہ کیا ہے۔ ظالم اس وقت کہا ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ پہ نادم نہیں ہوتا اور توبہ نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ اپنی غلطی کو ریئلائز کر لے تو غلطی غلطی نہیں رہتی۔ یہی معنی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کر لے، توبہ کا مطلب ہے نادم ہو کے رجوع کر لینا، گناہ کے حال سے پلٹ آنا، گناہ کو چھوڑ دینا اور دوبارہ اس طرف نہ پلٹنا، اس کا عزم کر لینا، یہ توبہ ہے۔ پھر سنیں، توبہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی اپنے کیے پر نادم ہونا۔ نادم کون ہوگا؟ جسے سب سے پہلے یہ احساس ہو جائے گا کہ میں نے غلطی کی ہے۔ جس شخص کو اپنی غلطی کا ادراک ہی نہیں ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، وہ کبھی نادم نہیں ہو سکتا۔ جو کبھی نادم نہیں ہوتا وہ کبھی تائب نہیں ہوتا، جو کبھی تائب نہیں ہو سکتا وہ کبھی یعنی واپس رجوع کرنے والا، پلٹنے والا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید نے یہ بات بھی کئی بار فرمائی کہ جو توبہ کر لے، گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، یہ اس کا ایک سٹیپ فردر ہے۔ یعنی گناہ کیا، غلطی کی، گناہ اور غلطی سوچ کی بھی ہوتی ہے، قول کی بھی، زبان کی بھی ہوتی ہے، فعل کی بھی ہوتی ہے، رویے کی بھی ہوتی ہے۔ یہ غلطی کے، گناہ کے مختلف مرتبے ہیں۔ یعنی آدمی سوچتا ہے تو کبھی اس کی سوچ میں گناہ ہے، حالانکہ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، ہاتھ سے کچھ نہیں کیا۔ یہ جو حسد ہے، حسد کسی جملے کو نہیں کہتے کہ آپ ایک جملہ بولیں اور اس جملے پر حکم لگایا جائے کہ یہ جملہ حسد ہے۔ چند کلمات کہیں، الفاظ کہیں اور ان کلمات پر حکم لگایا جائے کہ یہ جو جملہ اور یہ کلمات ہیں یہ حسد ہے۔ نہیں، حسد الفاظ کا نام نہیں ہے، کلمات کا نام نہیں ہے، جملوں کا نام نہیں ہے، اسی طرح کسی فعل کا نام بھی نہیں ہے کہ آدمی کوئی فعل کرے، کسی ایکٹ اور ڈیڈ کا نام نہیں ہے حسد۔ حسد ایک ایسی چیز ہے جو نہ سنائی دے رہی ہے نہ دکھائی دے رہی ہے، وہ آپ کے دل میں ہے، وہ آپ کے دل میں ہے۔ اور حسد اتنا بڑا گناہ ہے کہ ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ ایسے بھی ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، گناہ ایسے بھی ہیں جو بندے نے نہ زبان سے کیا جس کو اور نہ ہاتھ سے کیا، مگر اتنا بڑا گناہ ہے کہ ساری نیکیاں بھی برباد ہو گئی، اندر چھپا ہوا ہے۔ یہ چھپے ہوئے گناہ ہیں۔ اس طرح کبر ہے، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ آدمی نے کوئی لفظ بھی بڑائی کا نہیں بولا، کوئی فعل بھی بڑائی کا نہیں کیا، مگر اس کے اندر کبر ہے، دوسرے کو نیچ سمجھتا ہے، دوسرے کو
گھٹیا سمجھتا ہے، دوسرے کو ناسمجھ سمجھتا ہے، کم عزت سمجھتا ہے، دوسرے کو اپنے سے کم عزت سمجھتا ہے، اس کو نیچ سمجھتا ہے، اپنے ذہن میں، دل میں اس کے کسی فعل سے کسی بندے کو اندازہ ہی نہیں ہوگا، سٹل وہ کبر ہے، سارے نیک اعمال کو برباد کر دینے والا۔ میں آپ کو ایک قرآنی مثال دیتا ہوں اس نقطے کو سمجھانے کے لیے، ایک قرآنی مثال۔ دیکھو، اللہ رب العزت نے ابلیس سمیت تمام ملائکہ سے فرمایا، جملہ ملائکہ ہے، کہ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق فرما لی تو فرمایا آدم کو سجدہ کرو۔ اب اس میں یہ حکم ابلیس کو بھی دیا، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، بس اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب کسی کو کیا خبر کہ اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یہ بات، یہ کسی کو کیا خبر کہ اس کے سجدہ نہ کرنے کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ صرف جس کو خبر ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، وہ غیب کی دل کے اندر چھپی ہوئی نیتوں کو جانتا ہے۔ کیوں پوچھا اللہ رب العزت نے اس ابلیس سے کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اس کو سجدہ کرو خود، تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وہ اس لیے پوچھا کہ ملائکہ میں سے کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا اور ادراک نہیں تھا کہ اس کے سجدہ نہ کرنا ایک نافرمانی ہوئی ہے، یہ ایک، بولیے، نافرمانی کی ہے اس نے اللہ کے حکم کی، مگر یہ معلوم نہیں کہ نافرمانی کی کیوں ہے، اس نافرمانی کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے، یہ کسی کو خبر نہیں تھی۔ سو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نافرمانی اور فعل گناہ کا نظر آتا ہے، مگر اس کے پیچھے جو نیت ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی، اس کا محرک کیا ہے، اس کی ریزن کیا، وہ کسی کو خبر نہیں ہوتی، اللہ کو تھی۔ تو اللہ رب العزت نے پوری مجلس میں کیوں پوچھا؟ اس لیے نہیں پوچھا کہ اللہ کو پتہ چل جائے کہ اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا، نہیں، وہ تو اس کے سجدہ نہ کرنے سے بھی پہلے سے علم ہے اس کو، وہ تو علم ہے اس کو۔ اس نے اس لیے پوچھا کہ جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے وہ ظاہر ہو جائے، وہ ظاہر ہو جائے اور سب کو پتہ چلے اور آئندہ کے لیے وہ ایک قانون بنے۔ اس نے ظاہر کیا، تو پوچھا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس جواب میں اس نے کہا کہ میں اس سے بڑا ہوں، اس لیے نہیں کیا۔ یعنی اس کو اللہ رب العزت کے حکم پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ میں تیرے حکم کو نہیں مانتا اور تیرے حکم کی تعمیل کو واجب نہیں سمجھتا، اس کو چیلنج نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ کبر ہے، بس میں اس سے بہتر ہوں۔ پھر اس کی دلیل بھی اس کے پاس ہے، اس نے کہا مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے گرتی ہے۔ اس کی اپنی بات جو بھی اس کے ذہن میں تھی، اس کے لیے اس کے پاس دلیل بھی تھی۔ اس پر اللہ رب العزت نے اس کو نکال بھی دیا، اس پر لعنت بھی فرمائی، نکال بھی دیا، اور ایک لفظ بولا کہ اس جگہ تمہیں حق نہیں کہ تکبر کرو، کبر کرو۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا، یہاں اس کو کبر قرار دیا اور پھر لعنت بھیجی اور ہمیشہ کے لیے اس کو نکال دیا۔ اس نے وہاں ایک قسم کھائی، اس نے کہا جیسے تو نے، یہ ایک شیطانی سوچ ہے جس سے بچنا چاہیے۔ اب اللہ رب العزت نے اس کو کہہ دیا کہ تم نے تکبر کیا ہے، تم نکل جاؤ، فخرج منہا، نکل جاؤ، مگر ابلیس کی سوچ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ جو کچھ کیا ہے میں نے تکبر کی وجہ سے کیا ہے،
وہ کہتا ہے فبما اغویتنی، یہ باری تعالیٰ یہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اب اسی طرح میں تیرے بندوں کو بھی گمراہ کروں گا۔ مقصد بات کا کیا ہے؟ جس پر ہدایت کا دروازہ بند ہو جائے اسے اللہ کی ذات بھی اگر کہہ دے کہ بدبخت تم نے تکبر کیا اور نکل جا، تجھ پر لعنت ہے، تو تب بھی اس کو سمجھ نہیں آتی بات۔ رب العزت کی ذات بھی اس کو فرما دے، اگر اس پر ہدایت کا دروازہ بند ہو جائے تو وہ اس کو سمجھ نہیں آئے گا۔ وہ الٹا سوچتا ہے، وہ کہتا ہے تو نے مجھے بدبخت کیا، جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، میں اسی طرح تیرے بندوں کو بھی گمراہ کروں گا۔ کبھی ان کے آگے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے آؤں گا، کبھی دائیں سے آؤں گا، کبھی بائیں سے آؤں گا، اور ان سے ایسے اعمال کرواؤں گا، آگے قرآن مجید میں لفظ ہے، ایسے اعمال کرواؤں گا برے ہوں گے مگر انہیں اچھے لگیں گے۔ لَأُزَيِّنَنَّهُمْ، میں ان سے وہ گناہ کرواؤں گا کہ وہ ہوں گے گناہ مگر انہیں اچھے لگیں گے۔ یہ وہ نکتہ ہے کہ بندہ سوچتا ہے، برائی کرتا ہے، دوسرے کے بارے میں برا خیال رکھتا ہے، برا عمل کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، مگر اس کو اپنا فعل اور اپنی سوچ اچھی لگتی ہے، اس کو اپنا قصور نظر نہیں آتا۔ چونکہ اپنا قصور نظر نہیں آتا اس لیے وہ نادم نہیں ہوتا، اور نادم نہیں ہوتا اس لیے وہ تائب نہیں ہوتا اور اپنے احوال کی اصلاح نہیں کرتا۔ یہ ساری چیزیں پھر ترتیب کے ساتھ آگے چلتی ہیں۔ تو سب سے پہلی یہ ریئلائزیشن ہے کہ آئی ہیو ڈن سم تھنگ رانگ، مائی ایکٹ، دیٹ پرٹیکولر ایکٹ واز ناٹ گڈ، آئی کمیٹڈ اے سن، whatever I did, it was a sinful act. It was something against the commandment of Almighty Allah. It was something what I was not supposed to do. بے شمار چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ ریئلائز کرنا کہ جو میں نے کیا یہ غلط ہے۔ جب غلطی کا جب ریئلائزیشن ہوتا ہے تو پھر بندے کو ندامت کا دروازہ کھلتا ہے، ندامت سے توبہ ہوتی ہے اور اس سے پھر اصلاح ہوتی ہے، رجوع ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو شیطان کا حملہ یہ ہے ہماری زندگیوں میں کہ وہ ہم جو کچھ بھی زندگی میں دوسروں کے معاملات میں کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ کے معاملات میں کوئی کمی کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ کے رسول کے معاملے میں حکم کی ادائیگی میں کمی کر رہے ہیں، یا لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں کمی کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، سوچ میں زیادتی کر رہے ہیں، غلط اور منفی سوچ رہے ہیں، فعل میں غلطی کر رہے ہیں، برتاؤ رویے میں غلطی کر رہے ہیں، جو کچھ بھی، تو شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے کہ وہ غلطی کو غلطی دیکھنے نہیں دیتا، غلطی کو غلطی سمجھنے نہیں دیتا، گناہ کو گناہ سمجھنے نہیں دیتا، اس کو مزین کر دیتا ہے، اس کو ڈیکوریٹ کر دیتا ہے، اسے اٹریکٹیو بنا دیتا ہے، اس کو پازیٹیو پوسچر دے دیتا ہے، پازیٹیو لک دے دیتا ہے۔ بندہ پھر اس لیے اپنے ہر فعل کو درست سمجھتا ہے۔ جب آپ کا ہر فعل درست ہو گیا تو لا محالہ دوسرے کا ہی فعل غلط ہوگا نا، پھر غلطی کہیں تو ٹھہرے گی۔ اگر معاملہ دو میں ہے، دو افراد میں معاملہ ہے کوئی بھی، تو دو میں سے کسی ایک کے ہاں غلطی ہوئی ہے نا، اور جب آپ نے اپنی غلطی کو بالکل دروازہ بند کر دیا کہ میں تو غلط ہوں ہی نہیں، میں نے تو غلطی، جب آپ کی سمجھ میں ہی یہ بات نہیں آنی کہ میں نے غلطی کی ہے، تو پھر غلطی کا ٹھکانہ ایک ہی بچا نا، کیا؟ کون سا بچا؟ دوسرا ہمیشہ غلطی پر ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ بندے کی اپنی اصلاح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور دوسرے کے ساتھ ہمیشہ بدگمانی کرنے اور زیادتی کرنے کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے، ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ اپنی اصلاح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور دوسرے کے بارے میں بدگمانی اور زیادتی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھل جاتا ہے۔ نیگیٹو تھنکنگ شروع ہو جاتی ہے۔
تو یہ میں اسی ایک نقطے پر ختم کر لیتا ہوں۔ تو مقصود سمجھانا یہ تھا کہ اچھے برے انسانوں کی جو تمیز ہے وہ تعلق کے ساتھ ہوتی ہے، کہ اس بندے کا بیہیویئر کیا ہے۔ رنگ کے ساتھ کوئی اچھا برا نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ کالا رنگ ہے، براؤن ہے، وائٹ ہے، رنگوں کے ساتھ بندے اچھے برے نہیں ہوتے۔ قد کے ساتھ اچھے برے نہیں ہوتے۔ جسامت، موٹاپے اور پتلے پن کے ساتھ اچھے برے نہیں ہوتے۔ اس سے آگے بات کرتا ہوں، علم کے ساتھ مرتبہ بلند ہوتا ہے اور مرتبہ کم ہوتا ہے، مگر بنیادی اچھائی اور برائی ایک آدمی صاحب علم ہے اور ایک صاحب علم نہیں ہے، اس سے بھی نہیں ہوتی۔ اس سے مرتبہ متعین ہوتا ہے، درجہ متعین ہوتا ہے، مگر یہ کہ یہ اچھا ہے یا یہ برا ہے، اس سے بھی نہیں۔ نہ مال و دولت سے، نہ خانوادے سے، نہ منصب سے، نہ جاہ و نسب سے، نہ برادریوں سے، کسی بھی چیز سے کسی شخص کا اچھا ہونا یا برا ہونا متعین نہیں ہوتا۔ اچھائی اور برائی اس شخص کی ایک صفت ہے، اپنی صفت ہے، اور وہ کس پر قائم ہے کہ اس کا تعلق کیا ہے اپنے اللہ کے ساتھ، وہ اس کو اچھا یا برا کر دے گی۔ اپنے نبی اور رسول کے ساتھ کیا ہے، اچھا یا برا کر دے گی۔ فرما بردار ہے یا نافرمان ہے، اچھا یا برا کر دے گی۔ مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، اس کو اللہ پاک اس کے مطابق اس شخص کا تعین ہو جائے گا۔ اپنے ڈیپینڈنٹس کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، مخالفوں کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ، سپیریئرز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، مخالفوں کے ساتھ، ہر ایک شخص کے، حتیٰ کہ مخلوق میں ایون جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بھی، ہر ایک شخص کا جو تعلق مخلوق میں خالق سے لے کر مخلوق تک جس کے ساتھ جو بھی تعلق ہے، اس تعلق کی نوعیت اس شخص کی اچھائی اور برائی کو متعین کرتی ہے۔ اگر آپ کا تعلق ہر ایک کے ساتھ خوبصورت ہے تو آپ خوبصورت ہیں، بس آپ کا شمار اچھوں میں ہے۔ اگر آپ کا تعلق دوسرے کے ساتھ برا ہے، زیادتی ہے، منفی ہے، نیگیٹو ہے، خرابی پر مبنی ہے، تعلق اس میں حق تلفی ہے، اس میں جبر ہے، زیادتی ہے، بدگمانی ہے، بد کلامی ہے، بد خیالی ہے، جو چاہیں دوسرے کے ساتھ آپ کا تعلق جس سطح کا برا ہے، آپ بدصورت ہیں، آپ کا شمار بروں میں ہوگا۔ باقی کوئی چیز آپ کی برائی کو ختم کرنے میں آپ کے کام نہیں آئے گی، اور آپ کو اچھائی دینے میں آپ کے کام نہیں آئے گی۔ باقی سب چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اگر آپ نے اچھائی کو اپنے اندر نہیں پالا اور اچھائی کو اپنے اندر ڈیولپ نہیں کیا، اور اپنے رشتوں میں، تعلقات میں، سوچوں میں، فہم میں، کلام میں، گفتگو میں، نظریات میں، برتاؤ میں، افعال و اعمال میں اگر آپ نے اچھائی کو ڈیولپ نہیں کیا، تو کوئی اور شے اس اچھائی کا بدل نہیں بن سکتی، کہ اچھائی کو ہٹا کے اس کے جگہ برائی لکھ دی جائے، یا برائی کو ہٹا کے اس وجہ سے اچھائی لکھ دی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ اب معلوم نہیں کتنا سمجھ تو آ گیا ہوگا اس وقت سب کو، یہ تو مجھے پتہ ہے، مگر جمع کتنا ہے، سمجھ تو بات آ جاتی ہے مگر جمتی نہیں، کیونکہ جمے تو پھر سمجھ برقرار رہتی ہے، اور اگر سمجھ برقرار رہے تو پھر اس پر عمل ہوتا ہے، اس سے کردار بنتا ہے۔ تو اس کا تعین بندے کے کردار سے، برتاؤ سے ہی ہوتا ہے بعد ازاں، کہ جو خیر کی بات اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ پاک بار بار کہ نصیحت سمجھنے والے، نصیحت کو قبول کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ کسی جگہ نہیں فرمایا کہ سننے والے تھوڑے ہوتے ہیں، نہیں، سنتے سارے ہیں، مگر اس کو سمجھنے اور ماننے اور پہچاننے والے اور اس کو عمل میں ڈالنے والے
یہ لوگ تھوڑے ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں نصیحت سمجھ آئے اور نصیحت کو قبول کریں اور اس کو اپنی زندگی کا عمل بنا لیں۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔